مولانا ارسلان صاحب بول رہے ہیں؟ جی آپ کون بات کر رہے ہیں؟ ابو عبداللہ بول رہا ہوں، خیریت سے ہیں؟ جی خیریت سے ہیں حضرت تو اور کچھ، آپ سنائیں خیر خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ حضرت تو کیا مسئلہ ہے کو یہ دیوبند کے عالم کے متعلق کیا وہ لوگ کون سی عبارت ہے، ذرا میری بھی جانکاری میں آ جائے، جو کفریہ بولے؟ حفظ الایمان اچھا، حفظ الایمان کی عبارت پہ ہم بات کریں گے۔ ہاں کیا گستاخی حضرت؟ اچھا ہاں تھوڑا، جی گستاخی ہے۔ اچھا تو میں نے کون سی گستاخی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے شان میں، یا اللہ کے شان میں، یا اولیاء کے شان میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہے۔ ہاں اتنی بڑی بات کر دی انہوں نے؟ جی اچھا، جی آپ نے نہیں پڑھی؟ کون سی عبارت حضرت؟ حفظ الایمان کی وہ عبارت آپ نے نہیں پڑھی؟ بتائیں نظر سے، کوئی میرے کو تو نظر نہیں آیا کون سی گستاخی حضرت؟ آپ اہل سنت سے ہیں آپ یا جی اہل دیوبند سے سنت، ہیں؟ اہل سنت ٹن سنی۔ اچھا اچھا ٹن سنی۔ تو جی جی جی، حسام الحرمین شریفین آپ نے پڑھی ہے؟ لیکن حسام الحرمین اگر دیوبندی کو دکھایا جائے تھوڑی مانیں گے انہوں حضرت۔ ہاں تو وہ یعنی کہ جو عبارت ہے ان کی، میں تمہید ایمان میں نے پڑھی حضرت، اور اچھا تمہید اچھا ایمان میں تو لکھا ہے کہ جو اس کسی، کے اندر عبارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا جی 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 جی، اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض علوم غیبیہ یا کل، اچھا اگر تو بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو زید و بکر عرصبی و مجنون بلکہ جمیع بنات و بائن کے لیے بھی حاصل ہے۔ اچھا تو حضرت میں نے تمہید ایمان کے اندر پڑھی ہے، شاید اسی کے متعلق ہوگا شاید، کہ جو کسی انبیاء کے اچھا شان میں ادنا گستاخی کرے اس کی توبہ کسی حال میں قبول نہیں ہے۔ بات صحیح ہے نا حضرت؟ اچھا ہے نا، صحیح ہے نا؟ ہاں جی اور میں نے تو یہ آپ بھی پڑھی بتائیں۔ ہے، میں نے بہت سارے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے بہت سارے علماء کی زبان سے بھی اور کتاب میں نے سنا ہے اور کتاب میں پڑھا ہے، ایسا کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور تھی، تو وہ کہاں پہ؟ نہ فتاویٰ اچھا رشیدیہ کے اندر، اس لیے اس پر ایسا لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کف لسان کیا، یعنی تکفیر نہیں کی۔ بات صحیح ہے نا اچھا حضرت؟ تو آپ کو پہلے تو یہ بتائیں کہ اصول تکفیر معلوم ہے؟ جی ہاں بتائیں نا حضرت۔ یعنی کہ کسی کا عند الفقہاء کافر ہونا اور کسی کا عند المتکلمین کافر ہونا یہ ایک الگ امر ہے، جی جی پتہ ہے، پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی، تو ایک شخص کو عند الفقہاء اگر کافر کہا جائے تو عند المتکلمین اس کی تکفیر نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، بس صحیح، ٹھیک ہے؟ جی جی جی، تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ہاں اس کو عند الفقہاء کافر لکھا ہے ہاں کہ وہ فقہاء کے نزدیک وہ کافر ہے۔ ہاں، تو لیکن جو آپ نے وہ قول کیا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی وہ فقہی قول ہے، عند الفقہاء آپ نے وہ قول لکھا ہے، ہاں، لیکن ٹھیک ہے؟ یہ کہ بھی فقہاء کے نزدیک اس کی یعنی کہ اس کا توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اب اس کی یہ ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قادیانیوں کے عقائد صریح کفر ہیں، جی قادیانیوں کے عقائد صریح کفر ہیں، ہاں تو ہم ان کی تعویل کرتے تھے جب تک ہم پر ان کا کفر واضح نہیں ہوا، ہاں اور اس کے بعد ہاں، اس نے معتزلہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کا کفر صریح ہے لیکن ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ اسماعیل دہلوی کی، اب قادیانیوں کا کفر صریح ہے، ہاں اور صریح کے بارے میں جو دیوبندیوں کا اصول ہے وہ یہ ہے، انور کشمیری سے لے کر ہاں مرتضی حسن چاندپوری تک ہاں، سب نے یہ بات لکھی ہے کہ جو صریح کفر ہوتا ہے اس کو تعویل اس کی، میں کوئی تعویل نہیں تعویل چلتی، بالکل صحیح بات ہے۔ کوئی تعویل نہیں نہیں چلتی۔ حضرت میں یہ کہہ رہا تھا، لیکن میں اشرف علی تھانوی صاحب ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ معتزلہ کے عقائد صریح کفر ہیں اور ان کی تکفیر بھی نہیں ہوتی۔ ہاں کس وجہ سے نہیں؟ وہ اہل قبلہ ہیں، ہاں، نہیں حضرت میں یہ کہہ رہا تھا، تعویل پہ آگے نہیں اہل قبلہ ہیں، اور صریح کفر کی بھی انہوں نے قید لگا مولانا دی۔ ارسلان رضا صاحب، تو اب یہ ارشاد ہاں فرمائیں کہ
کہ ایک جماعت یا ایک شخص اس کے عقائد صریح کفریاں ہیں، جی جی، اور صریح بھی ایسے کہ جن میں تعویل ہی نہ ہو، تعویل نہ ہو، تو پھر ان کی تکفیر نہ کرنا، کیا یہ خود کفر ہے؟ کافر ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ ہاں بالکل ہونا ہے، تو بالکل پھر ہے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کافر ہوئے یا نہ ہوئے؟ تو ٹھیک ہے، تو پھر حضرت میں کیا بول رہا تھا، اگر کوئی کہے کہ بھائی حضرت تھانوی نے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، ہاں 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 وہی عرض کر رہا ہوں، ہاں ہاں ہاں، اشرف علی تھانوی صاحب کافر ہوئے یا نہ ہوئے، یہ ارشاد فرما دے میں نے۔ جی جی، اگر کوئی کتاب ان کے متعلق توبہ لکھے گئے، توبہ کیا تھا انہوں نے، رجوع کر لیا تھا اپنی عبارات سے، کس سے؟ کہ تھانوی کے متعلق کہا اس جائے، بات کا تو جواب دے دینا۔ جی جی ہاں بتا رہا ہوں حضرت، اگر یہ بات واضح ہو کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی تو پھر کیا کہا جائے، پھر ان پہ کفر پر جو کیا ہے رجوع کیا جائے گا، پھر فتویٰ لگایا جائے گا قیامت تک، کس بات سے توبہ کر دی تھی انہوں اپنی نے؟ عبارات سے، اپنی کس عبارات بات سے انہوں نے رجوع اور توبہ کر دی تھی؟ جی نہیں، کوئی اگر کس بات سے انہوں نے توبہ کر دی تھی؟ اپنی عبارات سے، کہ اپنی عبارات سے رجوع اور توبہ اقرار کیا تھا، اگر کوئی یہ کہے تو پھر کیا کہا جائے، پھر فتویٰ لگے گا ان کے اوپر؟ پہلے تو ان کا توبہ رجوع تو دکھائے نا حضرت، نہیں، اگر دکھا دے تو پہلے دکھائیں تو صحیح، پہلے یہ تو فیصلہ کریں کہ اشرف علی تھانوی صاحب صریح کفر لکھنے کے باوجود پھر یہ کہیں کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا، تو وہ کافر دیکھ لیں، ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دیکھ لیں پرسنل پہ دیکھ لیں، آپ کا پرسنل پہ دیکھ لیں، شخصیت افار شیخ الاسلام، یہ جواب تو دے دیں حضرت جواب دے رہا ہوں، دلائل سے جواب دیا جائے گا نا حضرت، مولانا ارسلان صاحب، مجھے اس بات کا جواب دیں، ہاں اس بات کا جواب دیں، کس بات کا؟ یہ جو میں نے ابھی پیش کی ہے کہ ہاں ایک جماعت کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نظریات، ان کے عقائد صریح کفریاں ہیں، ہاں پھر انور کشمیری صاحب، ہاں مرتضی حسن چاندپوری، ہاں حسین احمد ٹانڈوی، یہ سب ہوں جتنے مناظرین دیوبند ہیں جو ان کے بڑے بڑے ہیں، ہاں وہ یہ لکھتے ہیں کہ صریح میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، میں سن لیا ہوں، صریح میں کوئی تعویل نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح بات، اب تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ معتزلہ کے عقائد صریح کفر ہیں، ہاں لیکن ان کو میں کافر نہیں کہتا۔ ہاں چلے، میں نے عبارت دیکھی نہیں، میں آپ کے بات پر ہی کہہ رہا ہوں، بقول آپ کے میں تسلیم کر رہا ہوں، اگر ایسا کہا ہے تو اگر اس کے بعد اگر کوئی لکھا ہو کہ بھائی فلاں شخص جس پر فتویٰ کفر دیا گیا ہے انہوں نے اپنی عبارات سے رجوع کر لیا تھا، کیا رجوع اور توبہ کے بعد بھی فتویٰ کفر لگے گا؟ اس عبارت سے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، آپ میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا ہوں جناب، تو پھر ارشاد فرما دیں کہ ان کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جو علماء دیوبند کے اکابر ہیں ان کو جو عبارات ہے اس پر کوئی گستاخی ہے ہی نہیں، تو فتویٰ کا ہے کا؟ آپ میری بات سمجھیں، میں سمجھ گیا نا، عبارات پہ ابھی بات میں نا آپ نے اسماعیل دہلوی والی بات چھیڑی ہے تو اب اس کا جواب لے لیں۔ ہاں وہی جواب، آپ مجھے تھانوی صاحب کا حکم ارشاد فرما دیں کہ تھانوی صاحب نے صریح کفر لکھا ہے معتزلہ کے، نہیں لکھا، میں اچھا حوالہ دے، آپ حوالہ دے، حوالہ دے اس کے اندر، حوالہ بھیج، وہ حوالہ بھیجیں آپ ذرا اسکین دیں گے مولانا ارسلان صاحب، حوالہ دے آپ، میں آپ کو اسکین بھی دوں گا، ہاں پہلے دے دیں، مولانا تھانوی صاحب نے کہاں لکھا ہے کہ معتزلہ کی صریح گستاخی کفریہ ہے، اس کے بعد بھی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، دیکھتے ہیں کون سا کفر ہے۔ میں آپ کو اسکین بھی دیتا ہوں، ہاں دے دیں بھیج دیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو اسکین بھی دیتا ہوں، دیتا ہوں نہیں دے دیں، اس طرح میں نے دے دیا پھر آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ آپ کے گھوٹوی صاحب، ابھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں ابھی کتابیں نکالوں گا، پھر آپ ادھر گئے کیوں، ارسلان صاحب جب آپ کے پاس حوالے نہیں ہیں ادھر گئے کیوں؟ میرے پاس جو حوالے ہیں میں اسی پر بات کیا میں نے آپ کے سے، آپ کو حوالہ چاہیے نا؟ ارے حوالہ چاہیے نہیں، ابھی دینا ہے، ابھی دینا ہے آپ کو، مجھے صرف یہ ارشاد فرما دیں، ہاں یہ ارشاد فرما دیں کہ تھانوی صاحب نے ان کے عقائد کو صریح کفر دیکھنے سے پہلے میں کچھ تبصرہ نہیں کروں گا، پہلے دکھائیں مجھے، آپ پہلے دکھائیں، آپ میں آپ کو ابھی حوالہ بھیج دیتا ہوں، پھر ابھی بھیجنا، پھر مجھ سے پوچھیں نا، فون نہیں کاٹنا آپ، ارسلان صاحب فون نہیں کاٹنا ہے، فون نہیں کاٹنا ہے آپ، ارسلان صاحب فون نہیں کاٹنا ہے آپ، انتظار کریں، ہاں پہلی بات۔ اب میں دوسرے آپ سے پوچھتا ہوں، جب حوالہ نہیں آپ کے پاس، آپ کو وہ بات چھیڑنا ہی نہیں چاہیے، ایک منٹ انتظار اب خاموش تو رہنا، اب مجھے بولنے دینا، مجھے بولنے نہیں دے رہے ہیں آپ،
آپ لوگ کہتے ہیں ارے اب تو خاموش رہے نا، اب تلاش کریں نا، اب میری بات سن رہے ہیں، تلاش کریں آپ. جب آپ کے علماء کہتے ہیں کہ فتویٰ رشیدیہ کے اندر اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور ہو چکی تھی، اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے کف لسان کیا، تکفیر نہیں کی، خاموشی اختیار کی. یہاں آپ کے گھر سے حضرت تھانوی کی توبہ رجوع ثابت ہو رہی ہے، آپ کے گھر سے. دیوبندی کتاب سے کسی کی توبہ آپ کے نزدیک معتبر، اور آپ کی کتاب معتبر کتاب سے حضرت تھانوی کی توبہ صحیح ہو رہی ہے، لیکن وہاں آپ کو کف لسان نظر نہیں آ رہی ہے. جیب اور پیٹ بھرنا ہے اس لیے نا. اچھا، اور کچھ ارشاد فرمائیں. اسی کا جواب دیں. شیخ الاسلام گھوٹوی جو ہے آپ کے نزدیک، جو عبدالحکیم شرف قادری، آپ کی کتاب ہے تذکرہ اکابر اہل سنت، اس کے مصنف عبدالحکیم شرف قادری، انہوں نے ان کو معتبر مانا ہے، اور وہی عبدالحکیم شرف قادری کی تقریر حسام الحرمین میں موجود ہے. بتائیں آپ کے نزدیک ایک شیخ الاسلام گھوٹوی صاحب کتنے بڑے معتبر ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں حضرت تھانوی کی توبہ اور رجوع کے متعلق عبارات سے کیا کہہ رہے ہیں انہوں، میں پڑھ رہا ہوں، سنیں. ایک دن حضرت گھوٹوی نور اللہ مرقدہ جامعہ کے لائبریری میں تشریف فرما تھے. میں نے عرض کیا کہ مولانا تھانوی صاحب کی انکار علم غیب کے بارے میں حضور کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فوراً شیخ الفقہ مولانا صاحب زادہ حافظ محمد امین صاحب چلا دہنی، جو لائبریری کے انچارج بھی تھے، ان کو فرمایا کہ گوجرانوالہ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ العدل کی فلاں تواریخ کے فائل لے آؤ. جب وہ لے آئے تو آپ نے مولانا تھانوی صاحب کا ایک مضمون ہمیں دکھایا، جس میں انہوں نے اپنی عبارت سے رجوع اور توبہ کا اقرار کیا تھا. تو حضرت تھانوی کی توبہ رجوع آپ کے گھر سے ثابت ہو رہی ہے، پھر بھی آپ لوگ اپنے مسلک اعلیٰ خود ساختہ دھرم کو بچانے کے لیے کافر کا رٹ لگا رہے ہیں، تکفیری مشین چالو رکھتے ہیں. لیکن جو اسماعیل دہلوی کی توبہ، جو وہ بھی کسی افطرا کہا ہے کہ توبہ ان کے ہے ہی نہیں، افطرا ہے. اچھا جی حضرت صاحب، آپ کی بات ابھی میں نے سن لی ہے. ابھی آپ نے مجھ سے حوالہ مانگا تھا، حوالہ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے. ہاں چلو دھجیاں اڑاتے ہیں. حوالہ پڑھیں اور ہوش بگوش پڑھیں. چلو کتاب کا نام بتائیں آپ. ٹھیک ہے جی، یہ تھانوی صاحب کے ملفوظات ہیں اور جلد نمبر 29 ہے. ہاں چلیے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر 226 بھی میں نے آپ کو بھیج دی ہے. ہاں، اور صفحہ نمبر 227 بھی آپ کو بھیج دی ہے. ماشاء اللہ، اچھی کتاب دی آپ نے. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 227 کا یہ آپ ارشاد یہ پڑھ لیں حضرت صاحب کا. پڑھ سنا دیں. یہ طرز عمل سلف کے موافق ہے. جی پڑھ دیں آپ جناب. ٹھیک ہے، دوسرا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو میں. اچھا اب آپ پڑھیں نا، پڑھیں، میں نے آپ کو نہیں، میں ایک حوالہ تلاش کر رہا ہوں، آپ تب تک پڑھیں. آپ کیا لکھا ہے؟ اب معتزلہ کے عقائد کو انہوں نے جناب صریح کفر کہا ہے. ٹھیک ہے، آگے انہوں نے سلف کا ایک اصول بیان کیا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب حضرت صاحب یہ صفحہ نمبر 226 پہ آ جائیں آپ. چلے ٹھیک ہے جی. قادیانیوں کے بارے میں اب وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو کافر نہ کہتے تھے، وہ ہمیں کہتے تھے. اب جب ثابت ہو گیا کہ وہ مرزے کی رسالت کے قائل ہیں تو ہم نے ان پر فتوی کفر دے دیا. تو اب یہ کفر صریح ہے. اس کے سوا تمام باتوں کی تعویل کر دیتے ہیں، گو تعویلیں بعید ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں ادھر بھی کفر صریح، ادھر بھی کفر صریح. چلو ٹھیک ہے. اب مجھے یہ ارشاد فرما دیں حضرت صاحب کہ یہ جو جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 227 ہے، آواز آ رہی ہے حضرت؟ ہاں آ رہی ہے جناب. اچھا جی، صفحہ نمبر 227 پہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت والا کا یہ طرز جو ہے وہ سلف کے موافق ہے. اب وہ کون سے اسلاف تھے؟ پہلے مجھے ان اسلاف کی نشاندہی فرمائیں کہ وہ کون سے اسلاف تھے جنہوں نے صریح کفر کے باوجود بھی عدم تکفیر کا فتویٰ دیا ہو.
چلو ٹھیک ہے. اب میں بولوں اسلاف کی آپ نشاندہی کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی صداقت کا جھنڈا ہم آپ کے گھر سے نکالیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ ان اسلاف کی نشاندہی کریں. اب میں بتاؤں ان اسلاف کی نشاندہی نہیں کر سکتے ہاں تو اگر آپ اعلیٰ حضرت کو کافر کہتے ہیں تو اشرف علی تھانوی بدرجہ اولا وہ کافر ہو گیا. اب میں بولوں یہ پہلے مجھے آپ اس چیز کا جواب ہاں جو اسی کا جواب دے رہا ہوں میں, اسی کا ہی جواب دے رہا ہوں. اگر میں اس کے علاوہ میں کوئی جواب نہیں سن ارے خاموش رہو یار. انہوں نے فلاں سے رجوع کر لیا, فلاں سے کر نہیں 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 میں ابھی پیش نہیں کر رہا ہوں, خاموش رہے. جب وہ بعد میں پیش ہوں گی آپ وہ پیش کریں, لیکن مجھے اس چیز کا جواب دیں. ارے بھائی خاموش تو رہو گے نا, میں کس کا جواب دے رہا ہوں, خاموش ہی نہیں رہو گے, کیا جواب دوں سمجھ ہیں. سنیں اب آپ نے جو حوالہ مجھے دیا ہے, کون سا حوالہ دیا ہے, ملفوظات حکیم الامت. یہ میں نے نیچے حوالہ دیا, دیکھیں دیوبندیوں سے لاجواب سوالات, اس میں لکھا ہے جو عقیدہ جس درجے کا ہوگا اس کی دلیل بھی اسی درجے کی ہونا چاہیے, ہے نا. اور آپ نے کہاں سے دیا, آپ نے ملفوظات سے دیا. اور آپ کے نزدیک ملفوظات کیا ہے, یہ دیکھیں میں نے ایک حوالہ دیا کلمہ حق عبد المصطفیٰ قادری رضوی, یہ آپ کے اعلیٰ حضرت, آپ جھنڈا کون گاڑ رہا ہے دیکھیں آپ, اور کیل کس کے کلیجے پہ گاڑ رہا ہے دیکھیں آپ. یہ دیکھیں کلمہ حق کتاب, اس میں صفحہ نمبر 42 میں لکھتا ہے کہ ملفوظات پر اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباثت نفسانی ہے. نمبر حوالہ 1. نمبر 2 ملفوظات اعلیٰ حضرت پر اعتراض کا علمی و تحقیقی جائزہ, اس میں لکھتے ہیں ملفوظات کے آڑ لے کر اہل سنت اعتراض کرنا علم جہالت اور بددیانتی ہے. یعنی ملفوظات پر کوئی نہ اس کو حجت نہیں بنا سکتے, اس کو دلیل نہیں بنا سکتے, جبکہ آپ کا دعویٰ ہے کفر کا اور صریح کفر کا. اور دلیل کہاں سے دے رہے ہیں, ملفوظات سے, جو آپ کے نزدیک معتبر نہیں جناب. تو ارسلان صاحب آپ بڑے مولوی کہلاتے ہیں, بڑے ڈینگے مارتے ہیں اور بڑے مناظرے کے دعویٰ کرتے ہیں. دیکھ آپ کے ایوان کو میں نے کیسے ہلایا ہے, میں اینٹ ہلا دیا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا جھنڈا کیسے, کس کا جھنڈا گاڑا ہے. دیکھیں آپ ایک پہلی بات تو یہ ہے آپ کی یہ دلیل ہی غلط ہے آپ کے اصول سے, کہ جیسا کہ میں نے دیوبندی سے لاجواب سوالات کا حوالہ دیا ہے, عقیدہ جس طرح کا ہو دلیل بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے. کفر پر بات کرنے آ رہے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں ملفوظ سے. آپ اتنے بڑے مناظر کہلاتے ہیں, ڈنگے مارتے ہیں کہ بڑے بڑے مولوی ہیں, آپ مناظرہ کرتے ہیں. کیا ہوگا ارسلان صاحب, آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ عقیدے میں اور کفر ایمان کے موضوع پر دلیل کون سی ہونی چاہیے. جو آپ کے نزدیک بھوسا ہے وہ دلیل دے رہے ہیں. کم سے کم دلیل تو ایسے دیں جو عقیدے کی کتاب ہو. کون کہہ رہا ہے, آپ کے عبد النعیم اللہ خان قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملفوظات کی بات معتبر نہیں ہے, کہ ملفوظات میں ربط ملفوظات کیوں نہیں ہے, آگے بتا رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں, سنیں کہ کسی کے ملفوظات اس کے لکھے ہوئے نہیں ہوتے. ملفوظات کے ترتیب کا ایک قاعدہ ہوتا ہے, کسی بزرگ کی خدمت میں اس کے مستدرسین و متوسرین جو حاضر ہوا کرتے ہیں اس کے ارشادات سن کر اپنے مقام پر پہنچ کر اپنی یادداشت کے مطابق قلم بند کر لیتے ہیں. ملفوظات میں اگر کوئی غلطی واقع ہو جائے تو قلم بند کرنے والے کی یادداشت کی غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ کے اس اصول کے مطابق ملفوظات میں بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں, اس کو عقیدے پر کوئی عقیدے کے اس موضوع پر اس کو کوئی معتبر نہیں بنانا چاہیے. نہ وہ حجت ہے, نہ وہ معتبر ہے, نہ معتمد ہے. ارسلان صاحب آپ کی دھجیاں اڑ گئی آپ کی تو ابھی آپ نے بات کر دی ہے. ہاں بولے. اچھا جی, ابھی یہ جناب آپ کے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. ہاں بولے. یہ سوال ہو رہا ہے جناب والا, حضرت اشرف علی تھانوی کی کون سی کتابیں معتبر اور عین اسلام ہے. یہ ابھی لفظوں پر غور کیجئے گا, عین اسلام ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ملفوظات معتبر نہیں یا مستند نہیں, جیسا کہ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ملفوظات معتبر نہیں, مستند نہیں, جو آپ نے ہمارے حوالے دیے میں ان پہ بھی آتا ہوں. اچھا جی, اب آگے سوال ہو رہا ہے, میرا سوال ہے کہ حضرت اشرف علی تھانوی کی کون سی کتابیں معتبر اور عین اسلام ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ملفوظات معتبر نہیں یا مستند نہیں, اور ان کو یہاں کہاں لکھا ہے,
यहाँ मलफूज, एक मिनट सुन ले, अभी हाँ, सुन ले जो लिखा है वही पढ़े। हाँ बोले। क्या उलमा के नजदीक मलफूजात हजरत थानवी मोतबर व मुस्तनद किताबें हैं? हाँ हाँ अच्छा जी, अब ये लंबा चौड़ा फतवा है, हाँ ठीक है, आप खुद पढ़ लीजिएगा, खुद भी पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ यानी कि मुद्दे पर लेकर आता हूँ। जी 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 जी, लेकर जरा सुन लें। हाँ इन मलफूजात की, हाँ, किन के मलफूजात की? थानवी साहब के मलफूजात की हाँ सबसे खसूसियत जो दीगर अकाबर के मलफूजात से उसे मुमताज करती है, ये है कि हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी ने खुद लफ्ज ब लफ्ज इनका मुताला फरमाने और इस्लाह तरमीम के बाद इनकी इशाअत की इजाजत दी है। ठीक है, अब जनाबे आना, आप तो फंस गए। अच्छा ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ जनाब, सुन ले जवाब दे रहा हूँ, सुन ले, एक मिनट सुन ले अभी। क्योंकि आपके थानवी साहब ने मलफूजात को लफ्ज ब लफ्ज उनका मुताला फरमाया, उसमें इस्लाह भी की, तरमीम भी की। अब अगर कोई बात इसमें काबिल एतराज होती या कोई बात असलाफ के खिलाफ होती, ऐन इस्लाम ना होती। अब देखें जी, सवाल क्या जी, ऐन इस्लाम, ठीक है, अच्छा जी, यही इस्लाम है, इसके अलावा इस्लाम ही नहीं है। अब थानवी साहब के मलफूजात को ऐन इस्लाम कहा जा रहा है, और जी थानवी साहब के मलफूजात को लफ्ज ब लफ्ज उन्होंने सुना, उसमें इस्लाह भी की, तरमीम भी की, उसके बाद उसकी इशाअत हुई। अच्छा जी, अब आगे सुने, आगे और जी मजीद मलफूजात के हजरत अजीमुल हकीमुल उम्मत ने चंद मुस्तनद और मोतमद उलमाए किराम के नाम मुतय्यन फरमा दिए थे कि मेरे मलफूजात बगैर इन हजरात को दिखलाए हरगिज तबाह न किए जाएं। अच्छा जी, आए हाय, अब देखें जी उसमें कौन है जी, जफर उस्मानी, शबीर अली उस्मानी, थानवी साहब के भतीजे, ठीक है। अब देखें जी, हजरत हकीमुल उम्मत के मलफूजात की इशाअत के सिलसिले में बाद में भी ये एहतियात मलहूज रखी गई। अच्छा, अब बोलूं मैं, हो गया, समझ गया मैं। सुन ले, अभी मैंने आपकी बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर सुनी, नहीं हो गया, मेरी भी सुन ले। अच्छा ठीक है, बोलो बोलो। कुछ जनाब फिर मुफ्ती शफी साहब, ठीक है, उन्होंने मलफूजात जाती तौर पर कलम बंद किए। अब ये जो 29वीं जिल्द है, 29वीं जिल्द, ये लिखने वाले, इसकी इशाअत करवाने वाले, कलम बंद करने वाले थे जी मुफ्ती शफी साहब, ठीक है। अब आप फतवा दें, मुफ्ती शफी साहब आप गैर मोतबर हैं, हाँ दो आपके गैर मोतबर जी जी माशाअल्लाह। सुन लें, आपने फैसल खान की किताब उठाई, पहली बात तो ये है कि आप जरा अपने घर के उसूलों को उठाएं। क्या फैसल खान हमारे लिए मोतबर है? आप तो हम असर और यानी कि गैर मोतबर शख्सों को हमारे ऊपर पेश कर रहे हैं। आप मौलवी फाजिल की किताब पागलों की कहानी उठा कर देखें, उसके अंदर वो कहता है हवाला वो दिया जाएगा जो मोतबर और मुस्तनद होगा। आप पहले तो फैसल खान को हमारा मोतबर और मुस्तनद आलमे दीन होना साबित करें, उसके बाद आप कह रहे हैं जी फलां ने लिखा जी मलफूजात मोतबर नहीं, फलां ने लिखा मलफूजात मोतबर नहीं। पहले तो हमने आपको आपके घर से साबित कर दिया कि थानवी के मलफूजात जो थे लफ्ज ब लफ्ज उसने सुने थे। अब जब आप अपनी यानी कि अकाबरीन की, जो आपकी मौजूदा अकाबरीन है, उसमें अबू अयूब साहब भी शामिल हैं, जिसको दास्ताने फिरार वाले ने अपने अकाबरीन में शुमार किया। आपके मुफ्ती उमैर कासमी ने फजले खुदाबंदी के अंदर उसको अपने अकाबरीन में शुमार किया। अब उसने अनवारे आफ्ताब सदाकत, ठीक है, कादी, अरे बस 2 मिनट बोलो, 2 मिनट बोलो, बहुत हो गया, 3 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए आपके। अब मैं बोलूँ ना, खामोश रहो, खामोश। अरे 10 मिनट सुनो, 10 मिनट नहीं बोलेगा। अब मेरी सुनो, अब मेरी सुनो, बस बस बस, देखो कितना बोल रहा है। उनकी किताब पर जो सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीज लिखी थी, उसके ऊपर वो इस्तदलाल करते हुए हजरत साहब आके इरशाद फरमाते नहीं, इस किताब के ऊपर मौलवी अहमद रजा खान की तकरीज है, इसलिए ये मोतबर है कि अहमद रजा खान ने इसको लफ्ज ब लफ्ज सुना। अब आपके घर का ये कायदा हुआ कि अगर कोई बंदा किसी की किताब को लफ्ज ब लफ्ज सुने, फिर आपके जनाब सरफराज गखड़वी साहब ने भी ये असूल लिखा है कि अगर कोई बंदा
کسی کی عبارت نقل کرے اس کی تردید نہ کرے تو یہ تائید کی دلیل ہوتی ہے. تو جناب والا اب تھانوی صاحب نے ملفوظات کو لفظ بلفظ سنا، اصلاح بھی کی، ترمیم بھی کی. ٹھیک ہے. ارے اب تو بولوں، اب تو بولوں. یہ جملہ اس کے اندر موجود تھا. ارے ہاں ٹھیک ہے، مان لیا. اب بولو. آپ سنیں، ابھی آپ نے میرے گھر کے دیکھو حالت خراب ہو گئی. دیکھو بولنے نہیں دے رہا ہے، مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. دیکھو یہ ارسلان ہے، بڑا مناظر کہلاتا ہے. اس کی حالت دیکھو خراب ہو گئی کیسی. مجھے خاموش کرایا، لیکن میں خاموش کر رہا ہوں، خاموش نہیں ہو رہا ہے. سن لیں حوالہ بھیج دیا اس کے پرسنل پہ، دیکھ لیا اس نے. آپ سن لیں نا، ابھی سن لیں. کتنے منٹ تک بولو گے؟ کتنے منٹ تک بولو گے تم؟ کتنے منٹ تک بولو گے تم؟ سفید و سیاہ کے اندر ایوب صاحب نے یہ بات لکھی اور ساجد خان صاحب نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ بھائی ہم نے جو کچھ پیش کیا ہے تمہارے گھر سے پیش کیا ہے. ہم نے جو کچھ پیش کیا، اب بولوں میں؟ تھانوی صاحب کے اب میں بولوں؟ تھانوی صاحب کے ملفوظات کی سکات بھی ہم نے آپ کے گھر سے پیش کی. ارے اب بولوں کیا؟ آپ کو ہمارے گھر کا والا معتبر نہیں ہے. آپ اپنی چارپائی کے نیچے جھاڑو پھیرے. ارے اب بولوں میں؟ چارپائی کے نیچے اب بولوں؟ نیچے جھاڑو پھیرے، پھر ہمارے گھر کے والے پیش کریں. فون مت کاٹنا، فون مت. تیری دھجیاں اڑاؤں گا میں آج تیری دھجیاں اڑاؤں گا. فون مت کاٹنا، لگتا ہے فون کاٹو گے. ابو ایوب صاحب کہتے ہیں، ساجد خان صاحب کہتے ہیں گھر کا گند گھر سے صاف کریں. اب میں بولوں؟ جو ہے نا آستان پہ جو ہے نا وہ اپنا ماتھا نہ رگڑیں. ارے اب بولوں میں؟ اب بولوں میں؟ آپ ارشاد فرمائیں. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اس نے جو ملفوظات حکیم الامت کے متعلق جو حوالہ جات دیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا حوالہ کب دینا چاہیے. مناظر بنتا ہے یہ. تم ہمارے گھر کی کتاب سے ملفوظات کو معتبر ثابت کرو، اور تب کرو گے جب میں غیر معتبر کہوں ہمارے نزدیک کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات جو ہیں علی اصغر غیر معتبر کہہ رہا ہے. اس وقت تم ہمارے علماء کی کتاب پیش کر سکتے تھے کہ تمہارے ملفوظات کے متعلق عین اسلام کہا ہے، فلاں کہا ہے، فلاں کہا ہے. تمہارا تھانوی نے اس کی تائید کی ہے، ان کے اجازت دی ہے. تب تمہارا یہ کہنا معتبر ہوتا کہ فلاں فلاں لوگوں نے تمہارے ملفوظات کو معتبر کہا ہے. تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ میں نے ابھی تک کہا نہیں کہ ہمارے نزدیک حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات معتبر نہیں ہے. اتنے بڑے جاہل ہو، تم کو مناظرہ پتہ نہیں ہے کون سی، تم کو خود پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں تمہارے نزدیک ملفوظات معتبر نہیں ہے. تمہارے نزدیک تمہارے گھر کی دو میں معتبر، اس سے میں نے حوالہ پیش کیا، اور تم دارالفیصل بول رہے ہو. فیصل کا حوالہ میں نے دیا نہیں ہے. ایک کتاب ہے جو میں نے بھیجا، ملفوظات اعلیٰ حضرت طرح کا علمی تحقیق جائزہ، دارالتحقیق، ناصر دارالتحقیق ہے. یہ فیصل خان رضوی یہ مولوی ہے، یہ کوئی ادارہ نہیں ہے. یہ تم جو مولوی فیصل ہے اس کو تم ادارہ بتا رہے ہو. ہیں عجیب جاہل ہو. یا تم کو مناظر کس نے بنا دیا؟ میں نے فیصل ادارے سے کوئی حوالہ نہیں دیا میں نے. دوسری بات سامعین، اس کا یہ کہنا تب معتبر ہوتا کہ تمہارے فلاں فلاں عالم نے ملفوظات کو معتبر مانا ہے. تب ہوتا جب میں ہمارے مسلک کے ملفوظات، ہمارا کابر کے ملفوظات کو میں معتبر کہتا، غیر معتبر کہتا، تب تم پیش کرتے. تو میں تو کہا نہیں، غیر معتبر تمہارے نزدیک ہے، تمہارے نزدیک ہے، تم کیسے پیش کر دیے؟ تمہارے نزدیک یہ اصول ہے کہ جیسا عقیدہ ہو دلیل بھی اسے ہونی چاہیے. تم کفر کی بات کر رہے ہو، اس میں کوئی تعویل نہیں، اور پیش ایسی کتاب سے کر رہے ہو جو تمہارے دھرم میں، تمہارے مذہب میں کئی علماء نے ایسی کتاب کو حوالہ دینے کو بے ایمانی، نفسانی خباثت، جہالت، بددیانتی کہا ہے. تم کو مناظر کیسے بنا؟ دوسری بات سامعین، یہ دیکھیں، یہ حفظ الایمان پر اعتراض کرنے کے لیے آیا ہے. اس کی کتاب ہے آئینہ اہل سنت، ابو کلیم محمد صدیق فانی اور مفتی محمد اشرف آصف جلالی. اس کا تیمور رانا نے معتبر مانا ہے اپنی کتاب کے اندر. اشرف آصف جلالی کو معتبر مانا ہے. اس نے لکھا ہے صفحہ نمبر 147 پر، اور اعلیٰ حضرت کا اس حکایت کے تردید میں فتویٰ موجود ہے. تو اعلیٰ حضرت پہ الزام کیسا؟ یعنی اس کا اعلیٰ حضرت کسی ایک بات پر فتویٰ دے دے اور اس کے خلاف دوسری کوئی الزام دینا چاہے کہ نہیں اس پہ فتویٰ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تو فتویٰ نہیں لگے گا. تمہارا ہی اصول ہے. ہمارے حفظ الایمان کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بسط البنان لکھ کر صاف کر دیا ہے کہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے اس کا فاضل بریلوی حسام الحرا نے فتویٰ دیا ہے. ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، جس کا ایسا عقیدہ ہو ہم اسے اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. تو حضرت نے جب اس کے پر تردید کر دیا
تو تمہارے اس اصول سے ہمارے حضرت پر الزام کیسا؟ یہ تمہارا گھر کا اصول میں پیش کر رہا ہوں. جب مخالف بات ہو، اب ناقل خود اعتراف کر رہا کہ میرا ایسا عقیدہ نہیں ہے، اور تم کہہ رہے تمہارا عقیدہ ایسا ہے، تمہاری کتاب کہی کہہ رہی ہے کہ تشریح، اپنے عقیدے کی تشریح کرنے کا حق متفقہ مصنف کو ہے، قائل کو ہے، نہ کہ دوسرے کو. تمہارا اصول ہے، حضرت تھانوی کو اصول ہے، ان کو حق ہے کہ حفظ الایمان کے متعلق وہ خود تبصرہ کرے ان کا عقیدہ کیا ہے، تمہارے کو نہیں. تمہاری کتاب کہہ رہی ہے، لیکن تم اپنے دھرم، باطل دھرم، گمراہ دھرم کو بچانے کے لیے اکابر اہل سنت پہ الزام لگا کر کے اپنی روٹی سیک رہے ہو، گمراہ کرے لوگوں کو. دوسری بات سامعین، یہ فاضل بریلوی علماء حجاز کے نظر میں پروفیسر مسعود صاحب کی کتاب ہے، اور اس پروفیسر مسعود صاحب کو معتبر مانا ہے کس نے؟ تذکرہ اکابر اہل سنت کے اندر عبدالحکیم شرف قادری نے. اور عبدالحکیم شرف قادری کی تقریر حسام الحرم میں موجود ہے، وہ حوالہ لگاتا ہوں میں. تو اس میں لکھا ہے انہوں نے صفحہ نمبر 198 پر کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو انہوں نے نوٹ کیا ہے، کوٹ کیا ہے حفظ الایمان کا، اور کہا ایسا علم جس میں پاگل، دیوانے، بچے اور جانور، درندے شریک ہوں، اس پہ آپ کی ذات عرفہ و اعلیٰ ہے. اس طرف تو خود مولانا اشرف علی کا بھی دھیان نہیں گیا. بہر کیف ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا ڈاکٹر پروفیسر مسعود کہہ رہا ہے، جس کی معتبر ہونے کی کڑی پہنچتی ہے حسام الحرمین تک. کیا کہا ہے؟ کہ تعویل کرنی چاہیے. پتہ چلا حضرت تھانوی اللہ علیہ کی عبارت میں کوئی کفریہ نہیں ہے جس پر فتویٰ لگایا جائے. تمہارے گھر سے کہا جا رہا ہے، تم نے کہا نا صریح کفر پر تعویل کی گنجائش نہیں، اور یہاں تعویل کی کہا جا رہا ہے، تعویل کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے کہ حضرت کی عبارت میں گستاخی نہیں ہے. جس طرح تمہاری کتاب سے میں نے ثابت کیا ہے، گھوٹوی صاحب کی کتاب سے انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی عبارات سے رجوع اور توبہ کیا ہے. جس عبارات کو تمہارا مجدد نے حسام الحرمین نے موضوع بنایا ہے کہ اصل اختلاف عبارات اکابر ہے، اور اسی پر فتویٰ شائع ہو رہا ہے. تمہاری زبان گونگی ہو جائے گی نا اس پر تبصرہ کرنے میں. کہتے ہو تبصرہ نہیں کروں گا. تمہارے گھر سے توبہ شائع ہو رہی ہے. اگر تم زور دو گے کہ کفریہ عبارت ہے، صریح کفر ہے، تو فتویٰ تمہارے مجدد پہ جائے گا، جس کو جہاں تک کڑی پہنچتی ہے، ان گھوٹوی صاحب کی کڑی پہنچتی ہے. حسام الحرم میں آگ لگاؤ گے. جتنی دفعہ تم کہو گے کہ تھانوی کا کفر ہے، نعوذ باللہ مرزا علی کفر ہے، تو اتنی دفعہ تمہارے مجدد پر جو ہے اس کا بوجھ لگے گا اور دبتا جائے گا اپنے کفر کے گھاٹ میں. اس لیے میں کہتا ہوں تم تبصرہ کرو اس کے اوپر کہ گھوٹوی صاحب نے عبارات پر توبہ رجوع کہا. کیا کوئی شخص اگر توبہ کر لے رجوع، ہمارے نزدیک تو حفظ الایمان کی عبارت بے غبار ہے، صاف و شفاف ہے. تم ہی فتویٰ لگاتے ہو اور تم ہی توبہ شائع کرتے ہو، تم ہی شائع کرتے ہو. سر تم ہی پھوڑو نا. تمہارے یہاں تو ایسے تضاد بیانی ہے. تمہارے لوگوں نے توبہ شائع کیا ہے. تمہارے لوگ چلاتے رہتے اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور ہو چکی تھی. کہاں؟ فتویٰ رشیدیہ، دیوبندی کی کتاب میں. دیوبندی کتاب ثابت تو مشہور ہے، وہ بھی وہاں افتراء کہا گیا ہے. اس کو تم دلیل بنا کر کے کہہ دو کہ نہیں، اس لیے کف لسان کیا ہے، تکفیر نہیں کی. اور یہاں تمہارے گھر سے حضرت تھانوی کی توبہ شائع کر رہے ہو اور عبارات سے رجوع کی، عبارات سے. اس کے باوجود بھی تم توبہ، تم گستاخی کا فتویٰ، تکفیری مشین موت تک لگا رہے ہو، چلا رہے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. تم خود اپنی تکفیری مشین کی گولی تم اپنے سینے پہ داغ رہے ہو، اور تم بے ایمان ہو کر دنیا سے جا رہے ہو. اس لیے تم کو شرم کرنی چاہیے. اپنے اکابر کی عبارت پڑھو. دلیل تم وہ ملفوظات ہمارے اکابر کے تب پیش کرنا جب میں کہوں گا غیر معتبر ہے ہمارے لیے، تب پیش کرنا ہم کو. کیا علی اصغر تو غیر معتبر کہہ رہا ہے تیرے حکیم الامت ملفوظات کو؟ تمہارے علماء نے تو عین اسلام کہا ہے، تب پیش کرنا نا. میں نے تو کہا نہیں ہے. تم کو سمجھ میں نہیں آتا کون سی بات پر کون سی دلیل پیش کرنا چاہیے. اور ارسلان آ گیا بڑا مناظر بن کر کے، لوگ تمہارے پر فخر کرتے ہیں، ہمارے بڑا مناظر ہے. اور گالی میں سب سے پہلے تم بدترین تم گالی دیتے ہو. اور ایسے کو مناظر بنا گیا ہے. اب حوالہ دوں میں دوسرا حوالہ حفظ الایمان کے اوپر. حفظ الایمان میں گستاخی نہیں ہے، گستاخی تمہارے مجدد کی کتاب میں ہے. تمہارے مجدد نے کیا لکھا ہے حسام الحرمین میں؟ اس نے لکھا ہے جو جملہ حضرت تھانوی کی عبارت میں نہیں ہے، وہ جملہ تمہارا مجدد نے لکھا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ میں حسام الحرمین پیش کر رہا ہوں. حسام الحرمین نے تمہارا مجدد نے کیا لکھا ہے دیکھو. اب دوسری کتاب میں حسام الحرمین دے رہا ہوں. اب تمہارا یہ پروفیسر مسعود نے کیا کہا کہ تعویل کی گنجائش، تعویل کرنی چاہیے. کس پر؟
حفظ الایمان کی عبارت پر. اور تمہارا مجدد حسام الحرمین میں کیا لکھ رہا ہے صفحہ نمبر 153؟ احتمال وہ معتبر ہے جس کی گنجائش ہو، صریح بات میں تعویل نہیں سنی جاتی، اور نہ کوئی بات کفر نہ ہو. اور پروفیسر مسعود کہہ رہا ہے کہ تعویل کی گنجائش ہے. پتہ یہ چلا حسام الحرمین کی اس اصول سے حفظ الایمان میں کوئی گستاخی نہیں ہے. ماشاء اللہ، مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری. اب میں تم کو حوالہ دے رہا ہوں حسام الحرمین سے. تمہارا مجدد نے کس طرح گستاخی کی ہے اس میں حسام الحرمین کے اندر. اس نے 2 لفظ لکھا ہے. اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کو جانور، پاگل اور مجنوں دیوانے سے کیا ہے اس نے، اور کہا ایسا علم جیسا جانور، پاگل اس پر ہے. اب میں دے رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، حفظ الایمان کی عبارت تم کو دے رہا ہوں. لکھا ہے اس میں تمہارا وہ گستاخی جو حفظ الایمان پہ کہہ رہے ہو، اصل میں گستاخی تمہارا مجدد نے کیا ہے، ہمارے گھر سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میں دے رہا ہوں تم کو. یہ صفحہ نمبر حفظ الایمان حسام الحرمین صفحہ نمبر 26 ہے. ایک حوالہ دے رہا ہوں، اے لو. اور سب سے پہلے تم توبہ کے متعلق کہو تو جو گھوٹوی صاحب نے کہا ہے کہ توبہ رجوع کی عبارات سے، اس کے بعد تم ابھی تک کفر کی مشین داغ رہے ہو، تکفیری مشین جو بریلی شریر کے اندر تمہارا مجدد جو نصب کر گیا تھا اسی کو داغ رہے ہو. تو اس پر تم پہلے تبصرہ کرو گے کہ وہاں توبہ شائع کیا، اس کے بعد توبہ کے بعد کیا کسی پر یہ کہنا جائز ہے کہ وہ کفر ہے؟ حالانکہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ عبارت بے غبار ہے، بے داغ ہے، کوئی کفریہ نہیں ہے. یہ تم ہی فتویٰ لگاتے ہو، تم ہی تو بشائی کرتے ہو. تمہاری بات مکمل ہو گئی ہے. ابھی اتنی لمبی چوڑی میں نے تمہاری تقریر سن لیا. جب میں نے بات کرنا شروع کی تھی تم نے بیچ میں شور ڈالنا شروع کر دیا. ابھی ہماری سن لو. پھر میں شور ڈالا، تم پوچھ رہا تھا، میں بولو کوئی بات نہیں. ابھی ہماری سن لو. ٹھیک ہے، ہاں بولو. اب جی اصغر صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ جی ملفوظات تمہارے نزدیک معتبر نہیں ہیں جبکہ ہمارے نزدیک معتبر ہیں. لو جی، یہی حق و صداقت کی نشانی ہے کہ رب نے تیرے منہ سے ہی نکلوا دیا کہ تیرے نزدیک جب ملفوظات معتبر ہیں تو میں نے تجھے تیرے گھر کا حوالہ دیا کہ گھر کا گند گھر سے صاف کرو. یہاں پہ ہمارے حوالوں کے پیچھے چھپنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. اب بات یہ ہے اصغر کہ جب تیرے نزدیک ملفوظات معتبر ہیں تو مجھے ان اسلاف کی نشاندہی کر دو. تیرے نزدیک تو معتبر ہے نا، تو خود مان چکا ہے کہ معتبر ہیں. ان اسلاف کی نشاندہی کر دو کہ جن اسلاف نے صریح کفریہ عقائد ہونے کے باوجود تکفیر نہ کی ہو، اور ان اسلاف کی مجھے نشاندہی کرو جس کی پیروی اشرف علی تھانوی نے کی ہے. اب مجھے یہ ارشاد فرماؤ، تو مجھے تو کہہ رہا ہے کہ تو گالی باز ہے. گالی باز جتنا بڑا تو ہے اتنا پوری دنیا میں شاید وہ پیدا ہی نہ ہوا ہو. اور پھر مزید تو نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے ادھر ادھر کے حوالے لگائے. تو میں تجھے ادھر ادھر نہیں بھاگنے دوں گا. بات صرف ٹو دی پوائنٹ اتنی ہے، اتنی سی بات ہے اصغر کہ مجھے یہ بتاؤ اشرف علی تھانوی نے جو یہ بات لکھی ہے کہ اسلاف کا یہ طرز عمل ہے کہ صریح کفریہ عقائد کے باوجود انہوں نے تکفیر نہیں کی تھی، یہ عمل درست ہے یا نہیں درست؟ پھر تو نے مجھے کہا جی ہاں جی فیصل خان کا حوالہ میں نے کدھر دیا. تو لگتا ہے کہ تیری عقل جو ہے نا وہ بھینس چرنے چلی گئی ہے. سچ کہا تھا کسی نے کہ جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. جھوٹے کا حافظہ واقعتاً نہیں ہوتا، کیونکہ تو نے فیصل خان کا حوالہ خود حوالہ دیا ہے. اور پھر جناب والا اب تو کہہ رہا ہے میں نے فیصل خان کا حوالہ کدھر دیا ہے. تو بھائی صاحب ذرا غور کرو، فیصل خان کا حوالہ تو نے دیا یا نہیں دیا؟ یہ جو تو نے مجھے میسج بھیجے ہیں نا اسی میں ہی دیکھ لے. آئین اہل سنت کا حوالہ تو نے پہلے پیش کیا، اور اس سے پیچھے یہ جو دیوبندیوں سے لاجواب سوالات ہیں اس سے پیچھے جو ملفوظات اعلیٰ حضرت پر اعتراضات کا علمی و تحقیقی جائزہ، یہ کس کی کتاب ہے؟ فیصل خان کی کتاب ہے. تو نے فیصل خان کا حوالہ دیا جو اس کو میں نے تجھے بتایا پہلے تو معتبر ثابت کہا، اور پھر تو نے کہا جی آپ کے نزدیک ملفوظات معتبر نہیں. چلو بھائی ہمارے نزدیک معتبر نہیں تو تم ہمارے ملفوظات کا حوالہ پیش مت کرو. تمہارے ملفوظات تو تمہارے نزدیک معتبر ہیں،
ہم تجھے تمہارے ملفوظات سے حوالہ پیش کر رہے ہیں، اور پھر تجھے حوالہ بھی وہ پیش کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں تیرے بڑوں نے یہ فتویٰ دے دیا۔ اشرف علی تھانوی نے لفظ بلفظ ملفوظات کو سنا اور پھر ان کی اصلاح و ترمیم کی، جن کے چرنے دھونے پر تم اپنی آخرت کی نجات سمجھتے ہو، آج اس کے ملفوظات کو تم ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہو۔ ایسے جان نہیں چھوٹے گی علی اصغر۔ اب یا تو اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کو غیر معتبر کہہ دے، یا مجھے ان اسلاف کی نشاندہی کر جن اسلاف نے شریف کفری عقائد ہونے کے باوجود بھی تکفیر نہیں کی۔ اور اب میں تجھے یہ کہہ رہا ہوں کہ گروپ کے اندر میں بات کرنے لگوں، تجھے اگر بات کرنی ہے تو مناظر بن جا، ادھر گروپ میں آ جا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اب یعنی کہ پرسنل میں جو تو نے ابھی ریکارڈنگ کرنی ہے اس کو تو انٹرنیٹ پہ میں کہتا ہوں اس پوری ریکارڈنگ کو چڑھانا، بھاگنا مت، تجھے پتا چلے کہ آج تجھے پتا چلے کہ تو کتنا ذلیل ہوا ہے۔ جو تو نے ڈاکٹر مسعود صاحب کے حوالے لگائے یا فلاں حوالے لگائے، سب یعنی کہ غیر متعلقہ، ٹھیک ہے، حوالے تو نے لگائے ہیں۔ اب ان کا جب جواب حفظ الایمان کی عبارت پہ گفتگو ہوگی نا، حفظ الایمان کی عبارت پہ گفتگو کرنے کے لیے تو گروپ کے اندر آ جا، تجھے انشاءاللہ عز و جل پوری دیوبندیت کے سامنے میں نے الٹا نہ لٹکا دیا تو مجھے بھی ارسلان نہ کہنا، ہماری ماں نے بھی بھاگنا مت سن لے ابھی، بھاگنا مت، میں نے چپ کر کے سنی ہے پوری گفتگو تیری، چپ کر کے ہاں، سنی ہے، بھاگنا مت تو، ٹھیک ہے؟ پوری گفتگو کے دوران میں نہیں بولا ہوں، بیچ میں مت بول لو، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ماں نے میرا نام ارسلان رکھا ہے، جس کا نام ہے شیر، اور شیر جو ہے نا وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں حفظ الایمان کی عبارت کے اوپر اگر گفتگو کرنی ہے تو تم آ جا، لیکن پہلے اشرف علی تھانوی کا فیصلہ کر کے آنا کہ صریح کفری عقائد کے باوجود اس نے معتزلہ کی تکفیر نہیں کی، اس کا کیا حکم ہے۔ اور میں یہ آج پھر تجھے کہہ رہا ہوں مناظرہ بریلی کے اندر حضرت محدث اعظم پاکستان امام المناظرین حضرت سردار احمد اللہ الپوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس حوالے کے اوپر تیرے منظور نعمانی کو الٹا لٹکا دیا تھا۔ تو کون سی چیز ہے، تو کیا شے ہے؟ ہم تو تجھے یہ کہتے ہیں منظور نعمانی اس حوالے کے اوپر لٹکا رہا، اس کو اس حوالے کا جواب نہیں ملا، وہ تھانوی کا کفر اسی ملفوظات حکیم الامت کی 29ویں جلد سے نہیں اٹھا سکا، تو کوئی چیز نہیں ہے اصغر۔ تو کل کا وہ ہم کہتے ہیں شتونگڑا ہے، ٹھیک ہے؟ شتونگڑے کا کام ہوتا ہے اچھلنا۔ تو مجھے گالی باز کہہ رہا تھا نا، میں نے تجھے پوری اس گفتگو کے اندر کوئی گالی نہیں دی، کبھی تو جاہل کہہ رہا ہے، کبھی تو کیا کہہ رہا ہے، کبھی تو کیا کہہ رہا ہے۔ وہ تو ایک حوالے سے پتہ چل گیا، جہالت تیری بالکل کھل کر سامنے آ گئی کہ جس چیز کے اوپر تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تکفیر کر رہا تھا، جب ہم نے تجھے تیرے باپ کے لیے وہ اصول دکھایا، سچ کہا تھا تیرے ابو جان مولوی ابو ایوب، اس نے کہا تھا کہ یہ کون سا معیار ہے کہ ہمارے لیے اصول اور اپنے لیے اصول، اور جو اصول ہمارے لیے وہی اصول تمہارے لیے۔ اگر تم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس وجہ سے تکفیر کرتے جی انہوں نے اسماعیل دہلوی کی تکفیر نہیں کی، تو پھر تم پہلے اشرف علی تھانوی کا فیصلہ کر کے آنا، پھر ان اسلاف کا فیصلہ کر کے آنا جن کو کوٹ کرتے ہوئے اشرف علی تھانوی نے کہا جی حضرت والا کا یہ طرز جو ہے وہ سلف کے موافق تھا۔ اب مجھے وہ اسلاف تو نے دکھانے ہیں، اسلاف، اب خاموش ہو، اب خاموش ہو جا، اب خاموش ہو، اب خاموش ہو، خاموش ہو جا تو چل، ہو گیا۔ پوری گفتگو میں نہیں بولا، لیکن مجھے خاموش کرایا نا، مجھے خاموش کرایا تھا نا تو، مجھے خاموش کرایا تھا نا، مجھے خاموش کرایا تھا نا تو، اب میں بھی خاموش کرا رہا ہوں، خاموش ہو جا۔ تو نے مجھے خاموش کرایا تھا نا، نہیں، 5 منٹ مجھے وہ اسلاف لے کر آنا کہ جن اسلاف نے صریح کفری عقائد کے باوجود تکفیر نہ کی ہو، اور اشرف علی تھانوی نے ان سے یہ عقیدہ لیا ہو۔ جب وہ اسلاف پیش کریں گے پھر مجھے تو کال بھی کر لینا، یا گروپ کے اندر تم مناظر بن جا۔ ابھی دے رہا ہوں حوالہ دے رہا ہوں، ابھی فون مت کاٹنا، وہ تمہارے اسلاف کا حوالہ دے رہا ہوں میں،
اور ابھی تیری اور میری گفتگو ہوگی ادھر ختم. بھاگا بھاگا سامعین دیکھیں, بھاگا. اس کی پوری ویڈیو بنا اور انٹرنیٹ نہیں, میں حوالہ دے رہا ہوں, تمہارے اسلاف کے حوالہ دے رہا ہوں میں, جس نے شریک کفر کے باوجود بھی مسلمان کہا ہے. سامعین دیکھیں, اتنا بڑا مناظر بنتا ہے, حرام خور. بھاگا, فون کاٹ کے دیکھیں. سامعین بھاگا. ارسلان بولتا ہے میری ماں نے میرا نام ارسلان اس لیے رکھا ہے کہ چیر پھاڑنے والا, اور دیکھیں میں نے چیر دیا اس خبیث کو میں آج. یہ بول رہا ہے اس اسلاف کا حوالہ دے جنہوں نے شریک کفر کے باوجود بھی تکفیر نہیں کی. سامعین دیکھیں, تیرا اسلاف نہیں ہے یہ پروفیسر مسعود, جس کی کڑی معتبر ہونے کی تیرے مجدد تک پہنچتی ہے, کیا وہ معتبر نہیں ہے تیرے نزدیک؟ انہوں نے کہا کہ یہ تعویل کرنی چاہیے, تمہارے نزدیک شریک کفر ہے, اس کے باوجود بھی تعویل کر رہے ہو, اور وہ عبارت بھی لکھ کوٹ کر رہے ہیں. کون سی عبارت ہے؟ اس عبارت کو کوٹ کر رہے ہیں جس عبارت تیرا مجدد نے لکھ کر کے من شک فی کفری و عذابی فقط کفر کا فتویٰ دے دیا. اسی کو تم کہہ رہو اسلاف ثابت کر رہا ہوں کہ شریک کفر کے باوجود بھی تکفیر نہیں کی. تمہارے یہاں شریک کفر ہے, اس کے باوجود کہ تعویل کرو. دیکھو سامعین, بھاگا مردود کس طرح, دیکھو حوالہ میں نے پہلے بھیج دیا, اس کی حالت خراب ہو چکی ہے. یہ حوالہ دیکھ کر کے جو ہے سامعین جو ہے اس کے ہوش اڑ گئے ہیں. میں نے کئی حوالے دیے سامعین. شرک کی حقیقت کیا ہے کتاب ہے, خان محمد قادری کتاب ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنے عقیدے کی تشریح کا حق متعلقہ فریق کو ہے, دوسرا فریق ان کے متعلق قطعاً یہ کہہ نہیں سکتا کہ تمہارا عقیدہ ہے. تو حفظ الایمان کی عبارت پر تشریح کرنے کا حق حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہے. فاضل بریلوی مجدد مکفر المسلمین کو نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے, اس اصول سے نہیں ہے. تو حسام الحرمین باطل ثابت ہو گیا, جنازہ نکل گیا حسام الحرم کے سامنے, کیونکہ یہ آدمی یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کا بڑا مولوی ہے خان محمد قادری. النور فاؤنڈیشن شرک کی حقیقت کیا ہے اس پر لکھتا ہے وہ صفحہ نمبر 7 پر کہ اپنے متعلقہ کی تشریح کا حق متعلقہ فریق کو ہوتا ہے. اپنے عقیدے کی تشریح کا حق, تفسیر کا حق, خلاصہ کرنے کا حق کہ وہ کیا ہے, حکم کفر لگے گا نہیں لگے گا, دوسرا نہیں, اس کا مجدد نہیں لگا سکتا. اب سامعین حوالہ دیکھ لیا اس نے, بھاگا فون کاٹ کے, اور یہ مان لیا کہ چلو ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے ملفوظات, لیکن علی اصغر تیرے نزدیک تو ہے. ارسلان نے مان لیا اس کے مجدد کا جو کے ملفوظات ہیں, یہ عبد المصطفیٰ قادری نے لکھا ہے, گٹر میں پھینکنے کے لائق ہے. کہتا ہے ردی کے ٹوکری میں تم نے پھینکا ہے الملفوظ کو. سامعین میں نے کہا ہمارے نزدیک ہمارے اکابر کے ملفوظات معتبر ہیں, میں نے غیر معتبر کبھی بھی نہیں کہا. اور یہ مردود زبردستی الزام لگا رہا ہے تم نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں قسم اللہ کی, ارسلان اگر تیرا مجدد بھی آ جائے نا, وہ ہوتا نا علی اصغر صاحب میں ٹک نہیں پاتا, جس طرح تو بھاگ رہا بھاگا آج تیرا مجدد بھی بھاگتا. سامعین کہاں بھاگ رہا ہے, تیرا منظور المانی ہے. ارے ہاں علی اصغر سے بات تو کر لے, سب کا حوالہ دینا آسان ہے, علی اصغر سے بات کرنا بہت مشکل ہے تم باطل فرقوں کے لیے. سامعین میں نے ایک حوالہ دیا تھا, یہ سب دیکھ لیا حوالہ, یہ دیکھنے کے بعد بھاگا ہے فون کاٹ کے. کئی حوالے میں نے بھیج دیے اس کی پرسنل پہ. ایک حوالہ میں نے تنویر الابصار بنور النبی المختار, اس کا حوالہ دیا میں نے, صفحہ نمبر 7 لکھا ہے. اس میں بھی وہی لکھا ہے کہ عقیدے کی تشریح کرنے کا حق فریق متعلقہ فریق کو دوسرے کو نہیں ہے, یعنی اس کا مجدد ہمارے اکابر کی کسی عبارت پر تبصرہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب میں سامعین حوالہ میں نے صفحہ نمبر 22 حفظ الایمان کا دیا ہے. حضرت نے خود کہا ہے کہ میرے دل میں کبھی بھی اس کا خطرہ نہیں گزرا, جیسے کہ اوپر یعنی اس کا مجدد نے حسام الحرم میں اعتراض کیا ہے. تو میری مراد کیسے ہو سکتی ہے کہ گستاخی ہے؟ جو شخص ایسا اعتقاد رکھا, حضرت نے خود کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں فلاں جانور کی جو تشبیہ دی ہے, حضرت خود کہا ہے کہ جو ایسا کہے اس شخص کو خارج اسلام سمجھتا ہوں. بہت ساری باتیں لکھی حضرت نے, حضرت خود تشریح کر رہے ہیں. جس طرح تمہارا پروفیسر مسعود کہہ رہا ہے کہ تعویل کرنی چاہیے, ان کا خیال بھی نہیں گیا تھا ادھر, اور تم کہتے ہو کہ اس پر تم رگڑا لگایا ہے پروفیسر مسعود کی عبارت پر. تو تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ تم بھی آ جاؤ نا, علی اصغر سے آزمائی کر دیکھو تمہاری کیسی, تمہارا مروڑ کر رکھ دوں گا میں تمہارے تمام خیالات کو, تمہارے تمام بد عقیدے کو, بد تبصرے کو ملیہ میٹ کر دوں گا, تمہاری مٹی پلٹ کر دوں گا. ارسلان تمہاری نسل ختم ہو گئی ہے ہمارے سامنے, گھٹنے ٹیک دیا, تمہاری کیا اوقات ہے؟ سامعین بھاگا فون کاٹ کے مردود, تیرے بڑے کی اوقات نہیں ہے علی اصغر سامنے گفتگو کرے. تو کرے گا علی اصغر سامنے؟ حرام خور کی گالیاں دیتا ہے اور کچھ نہیں کرتا حرام خور. دوسری بات سامعین, اس نے جو کہا کہ فیصل خان,
تو فیصل خان، میں نے جو وہاں پہ اس پر اعتراض کیا، اس پر فیصل خان ادارہ کے متعلق، کہ فیصل خان ادارہ نہیں ہے، فیصل خان تمہارا کتاب کا مصنف ہے، فیصل خان کوئی ادارہ نہیں۔ اور اس کو میں نے کہا تو مجھے پتہ نہیں مصنف کون ہے اور ادارہ کون ہے۔ اس پر میں نے تبصرہ کیا کہ فیصل خان وہ کہہ رہا ہے معتبر نہیں ہے۔ اب اس کی ذمہ داری یہ تھی فیصل خان کو غیر معتبر کہنے سے پہلے حوالہ دیتا، جس طرح میں ہر بات پر حوالہ دیتا ہوں، حوالہ دے کر ثابت کرتا ہوں کہ تمہارے یہاں اے لکھا ہوا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں کہا اس نے لیکن حوالہ نہیں دیا۔ اب ملفوظات پر ملفوظات حکیم الامت کا حوالہ دیا تھا، وہ ننگا کر دیا اس خبیث کو میں نے اس کے گھر سے۔ اور جب بات کر رہا تھا خاموش نہیں ہو رہا تھا، اور جب بھاگا فون کاٹ کے، اس نے دیکھ لیا تھا میں نے کئی حوالے بھیج دیے تھے اس کے پرسنل پہ۔ یہی ان کے لیے موت ہے۔ یہ ارسلان چکنی اتنا بڑا مکار ہے جو بڑا مناظر بنتا ہے اپنے مسلک اور دھرم کا، لیکن اپنے گھر کی کتاب دیکھ کر کے حالت خراب ہو جاتی ہے اس کی ذمہ داری تھی۔ جو حوالے میں نے بھیجے تھے وہ کہتا کہ چل اس کو پڑھ کر سنا علی اصغر، لیکن بھاگا فون کاٹ کے کہ علی اصغر ہے، اس سے بات کرنا کسی باطل کے بس میں نہیں ہے، یہ ارسلان چکنی ہے، اس کو لوگ بڑا مناظر سمجھتے ہیں۔ لیکن آج ایسا ننگا ہوا ہے جس طرح کہ اس کا مجدد ننگا ہوا تھا کرسی اٹھا کر کے۔ اس کے اوقات نہیں، اس کے بڑے بڑے اوقات نہیں سامنے کہ میرے پاس ٹک جائے میرے سامنے۔ بس اپنے لوگوں میں یا گروپ میں واٹس ایپ گروپ میں ڈھینگے ماریں گے اور ادھر کی بکواسات کریں گے، لیکن فون کالنگ کے اندر بات کرنے کی ہمت ان باطل فرقے میں نہیں ہے انشاءاللہ۔ ارسلان چکنی بہت معتبر مانا جاتا تھا، بڑا مانا جاتا، آج اس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی میں نے، ٹکڑے کر دیا اس خبیث کو میں نے آج، اور بول رہا ہے کہ میرے سے بات نہیں کر سکتا۔ سامعین، جب اس نے یہ بولا کہ تو اسلاف سے ثابت کر کہ صریح کفر پر جو ہے تعویل کی گنجائش ہے، حکم کفر نہیں لگے گا، میں نے اس کے گھر سے ثابت کیا، پروفیسر مسعود سے میں نے ثابت کیا کہ وہ خود کہہ رہا ہے، حفظ الایمان کی عبارت کو پیش کر رہا ہے جو حسام الحرمین میں اس پر من شک فی کفری و عذابی فقط کفر کا فتویٰ لگایا گیا ہے، یعنی صریح کفر کہا گیا ہے حسام الحرمین میں۔ اسی کے متعلق پروفیسر کہہ رہا ہے کہ اس پہ تعویل ہے، یعنی تمہارے گھر میں صریح کفریہ عبارت پر صریح ہو، اس پر تعویل کی گنجائش ہے، کسے ثابت کروں اور نعیم اللہ خان قادری اور کئی حوالے میں نے دیے۔ بات کرے گا تو تیری اوقات ہے۔